پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے چینل پر پہلی ویڈیو سورہ یاسین شریف کے عمل کی لے کر آنے والے ہیں۔ یہ عمل جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ سورہ یاسین شریف کا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہم اپنی ویڈیو میں وہ چیز نہیں بتاتے ہیں جو ہمارے علماء اکرام اور ہمارے صوفیاء اور اولیاء اعظام نے جس چیزوں کو نہیں بتایا، بلکہ ہم وہ بتاتے ہیں جو ہمارے علماء اکرام نے اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں نے جو فضیلتیں سورہ یاسین شریف کی بتائی ہیں، ہم اپنی ویڈیو میں وہ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں بتاتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کا عمل بہت ہی زیادہ پاورفل اور برکت والا عمل ہے، یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ سورہ یاسین شریف جسے قرآن مقدس کا دل کہا جاتا ہے، اس کا عمل بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بزرگان دین سورہ یاسین کے عمل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی جائز تمنا کے لیے یا پھر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس پریشانی سے نجات کے لیے، یا ہمارا کوئی بھائی بے اولاد ہے اور وہ اولاد کی تمنا رکھتا ہے، تو وہ سورہ یاسین کا عمل کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے تو وہ اس عمل کو کرے، یا اس کے گھر میں کوئی اس عمل کو کرے اور اس پانی کو لے کر پانی پر دم کرے اور جو بیمار ہے اسے وہ پانی پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی، وہ صحت و تندرست ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، سورہ یاسین شریف بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت ہی زیادہ برکت والی صورت ہے، اور اس کا وظیفہ آج تک جس نے کیا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اسے کامیابی عطا کی ہے۔ یہ عمل کسی ایک چیز کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری سے نجات کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا آپ مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا اور قرض ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ شہرت کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت کو ڈال دے گا کہ لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ بلندی کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، تو آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر خاص اپنا فضل و کرم فرمائے گا، آپ کو غیب سے دولت عطا فرمائے گا، غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی سے ناراض ہے، کوئی اپنی ماں، اپنی بہن یا اپنی بیوی کو منانا چاہتا ہے، کوئی اپنے بھائی کو منانا چاہتا ہے، تو وہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ تعالی دونوں میں صلح ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا دشمن ہے یا کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اس سے چھٹکارا پا لیں گے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ یاسین کے اس وظیفے کی فضیلتیں ہیں، یہ فائدے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ یاسین کا یہ عمل آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ اس کا جو وقت ہے اس کے 3 وقت ہیں۔ ایک تو یاسین شریف کا پہلا عمل آپ کو یا تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، یا تہجد کے لیے جب آپ اٹھیں تو اس وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور بہتر جو ہے وہ یہ ہے آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا مانگنے والے ہیں، وہاں بیٹھے رہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں، وہاں پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور جو آپ کے دل میں جائز تمنا ہے خلوص دل کے ساتھ میں اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی جائز تمنا کو اپنے دل میں رکھیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں،
वो रहमान और रहीम है, वो आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फ़रमाएगा और आप देखेंगे कि आपकी गैब से रब मदद फ़रमाएगा। आप इस अमल को करें। और सूरह यासीन इतनी बरकत वाली सूरत है, अगर कोई शख्स सूरह यासीन सुनकर या तिलावत करके अपने किसी भी काम को शुरू करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके काम में बेपनाह बरकत अता फ़रमाएगा। अगर कोई अपने काम का आगाज़ या सफ़र का आगाज़ सूरह यासीन सुनकर या पढ़कर करेगा तो इंशाअल्लाह तमाम हादसात से वो महफूज रहेगा, तमाम परेशानियों से महफूज रहेगा, उसका सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान फरमाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आइए पहले सूरह यासीन को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم.